أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. صدق اللہ العظیم. سورۃ الزخرف پارہ نمبر 25 چل رہی تھی اور گزشتہ کل آیت نمبر 24 تک جہاں اس پارے کا نصف ہو رہا تھا وہاں تک ہم نے پڑھا تھا. آج انشاءاللہ سورہ زخرف آیت نمبر 25 سے سبق شروع ہوگا. آیت نمبر 26 سے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ. اس کے نیچے عنوان آئے گا دلیل نقلی نمبر 1. چونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم اور امت کا یا کسی پیغمبر کا واقعہ بیان فرماتے ہیں تو اس کو دلیل نقلی کہتے ہیں. تو اس کو دلیل نقلی کہتے ہیں. لہٰذا لکھیں دلیل نقلی نمبر 1. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ. اور یاد کریں اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے والد اور اپنی قوم کو. آپ جانتے ہیں کہ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ آزر. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ. تو اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا انی براء مما تعبدون. بے شک میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو. چونکہ قوم بت پرستی کے اندر مبتلا تھی، بلکہ ان کے جو والد تھے وہ اپنی قوم کے بت خانے کے ذمہ دار اور انچارج تھے. تو کہا میں ان بتوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. الا الذی فطرنی. سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا. فإنہ سیہدین. بے شک وہی میری رہنمائی کرے گا. بے شک وہی میری رہنمائی کرے گا. بے شک وہی میری رہنمائی کرے گا. اس کے توحید کو کلمتم باقیتن اپنے پیچھے فی عقبہ اپنی اولاد میں لعلہم یرجعون تاکہ وہ ایک دوسرے کی طرف رجوع کر سکیں. ایک دوسرے کی طرف رجوع کر سکیں. بات سمجھ گئے؟ یرجعون اس لیے کہ جب کوئی خیر کی بات پیچھے رہ جاتی ہے تو بعد والے کیا کرتے ہیں؟ اپنے پہلوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. جیسے ہم علم کے لیے اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ تو ایک وقت آئے گا کہ آپ بڑے ہوں گے، آنے والے آپ کی طرف رجوع کریں گے. یہ سلسلہ ہے اللہ پاک کا. تو ہر دور کے اندر بعد میں آنے والا پہلوں کی طرف رجوع کر لیتا ہے. تو یرجعون تاکہ ایک دوسرے کی طرف رجوع کرتے رہیں. بعض نے کہا کہ یرجعون کا معنی ہے کہ موحدین سے توحید سیکھ کر شرک سے رجوع کرتے رہیں. لوگ موحدین سے، موحدین جانتے ہیں نا، جو عقیدہ توحید پر چل رہے ہوتے ہیں، تو موحدین سے توحید سیکھ کر شرک سے رجوع کرتے رہیں. اپنے اس عقیدے کو چھوڑ دیں، اس سے رجوع کر لیں.
بل متعت ہؤلاء وآباءہم، اللہ پاک فرماتے ہیں بلکہ ہم نے فائدہ پہنچایا ہؤلاء ان کو بھی، وآباءہم اور ان کے باپ داداؤں کو بھی۔ اس کے نیچے عنوان لکھے التفات بسوء اہل مکہ، التفات بسوء اہل، التفات کے معنی کیا آتے ہیں؟ منتقل کرنا، سو کے معنی ہے طرف کے۔ دیکھیں بات چل رہی تھی کن کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن پورا قرآن کریم جو اترا ہے وہ اس امت کی ہدایت کے لیے اترا ہے، اور اس امت کا سب سے ابتدائی طبقہ وہ اہل مکہ کا ہے۔ کن کا ہے؟ قریش مکہ ہے، اہل مکہ ہے۔ لہٰذا جتنی باتیں بھی اللہ پاک بیان فرماتے ہیں اس کا مقصد اولین مخاطبین کون ہے؟ مکہ والے۔ تو اب یہ پیچھے ساری باتیں ہو گئی بل متعتو، یہاں سے اللہ پاک نے موضوع کو دوبارہ منتقل کر دیا کن کی طرف؟ اہل مکہ کی طرف۔ بل متعت ہؤلاء، بلکہ میں نے فائدہ پہنچایا ہؤلاء ان کو، ان سے مراد اہل مکہ کو بھی اور ان کے باپ داداؤں کو بھی، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان تک پہنچ گیا حق۔ حق سے مراد لکھیں قرآن، ان کے پاس قرآن پہنچ گیا، ورسول مبین، اور ایک واضح رسول، اور واضح، واضح سے مراد یعنی یقینی، یقینی جس کے رسول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں تھا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، لکھے شکوہ، یہ شکوہ ہے کفار کا، لیکن جب ان کے پاس حق پہنچا قالو، تو کہنے لگے ھذا سحر، یہ تو کیا ہے؟ جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ کافرون، اور بے شک ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وقالو، لکھے توہین رسول، اور کہنے لگے لولا نزل ھذا القرآن، کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن کریم علی رجل، رجل کی صفت محذوف نکالے عظیم، کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن کریم علی رجل، ای رجل عظیم، کسی بڑے آدمی پر، من القریتین عظیم، ان دونوں بستیوں میں سے۔ قریتین کے نیچے کیا آئے گا؟ مکہ و طائف، چونکہ یہ اس وقت کے بڑے علاقے تھے، اور پھر یہاں بڑے بڑے سردار قسم کے اور مالدار قسم کے لوگ بھی رہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ وحی اتارنی تھی تو اس کے لیے اللہ پاک کو صرف یہ عبد المطلب کا یتیم پوتا ملا تھا، نعوذ باللہ، آپ علیہ السلام کی توہین اور بے ادبی کی۔ اتنے بڑے سردار لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ اہم یقسمون رحمت ربک، یہ ہے جواب شکوہ، کیا یہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں آپ کے رب کی رحمت کو؟ رحمت کے نیچے لکھے نبوت، نبوت، کیا یہ آپ کے رب کی رحمت یعنی نبوت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کیا معیشتہم، ان کی روزیوں کو، روزی کمانے کے اسباب، ہم نے ان کے درمیان ان کی روزیاں تقسیم کی، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی باعتبار مرتبے کے، درجات مرتبہ۔ کیوں ایسا کیا؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے خادم بن سکے۔ کیا بن سکے؟ بھائی مال کے اندر تفاوت ہے، فرق ہے، مالی فرق ہے، تو اسی کے نتیجے میں تو کہتے ہیں نا بھائی یہ سیٹ ہے، یہ ملازم ہے، یہ آنر ہے اور یہ ان کے امپلائی ہے، بات سمجھ گئے نا، یہ مینیجر ہے اور یہ پیون ہے، بات سمجھ گئے؟ تو دنیا کا نظام اللہ پاک نے ایسا بنا دیا ہے، ہر ایک کے اوپر ایک ہے۔ تو یہ فوقیت اور یہ برتری اور یہ تقسیم اللہ پاک نے رکھی تاکہ ایک دوسرے کا کام ہو سکے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ بات سمجھ گئے؟ تو نبوت تو دور کی بات، یہ تو آپس میں جو معیشت ہے، کمائی کے اسباب ہے، وہ بھی اپنی ترتیب پہ نہیں بانٹ سکتے۔
ورنہ اگر یہ اختیار بھی ان کے پاس ہوتا تو ہر ایک کہتا کہ جی میں سیٹ بنوں گا، تو پھر کام کون کرتا؟ سمجھ میں آ گئی؟ تو سخرین کا ترجمہ ہے خادم یا محکوم، بات سمجھ گئے؟ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کے رب کی رحمت کے نیچے نبوت لکھے، جو نبوت آپ کے رب کی طرف سے ہے، خیرٌ، یہ بدرجہاں بہتر ہے، بدرجہاں بہت بہتر ہے، مما، اس مال سے، یجمعون جسے یہ سمیٹ رہے ہیں۔ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، لکھے حقارت مال، حقارت مال اللہ کی نظر میں کتنی حقیر چیز ہے۔ فرمایا ولولا، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا، ترجمے پہ غور کریں، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ ان یکون الناس امۃ واحدہ، کہ پوری کی پوری انسانیت ایک طبقہ بن جائے، امتن کیا بن جائے؟ ایک طبقہ، امتن کے نیچے لکھے یعنی کافر، یعنی یہ اگر خدشہ نہ ہوتا تو لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، تو ہم ضرور بنا دیتے ان کے لیے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں، یعنی کافروں کے لیے، ہم ان کے لیے بنا دیتے کیا چیز؟ لبیوتہم، ان کے گھروں میں، سقفاً، ان کی چھت، من فضۃ، کس کی؟ چاندی کی، ومعارج، اور سیڑھیاں بھی، گھروں کی چھت چاندی کی ہوتی اور گھروں کی سیڑھیاں چاندی کی ہوتی، علیہا یظہرون، جس پر یہ چڑھ کر جاتے، جس پر یہ، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ہم ان کے گھروں کے دروازے بھی کس کے بناتے؟ چاندی کے، وَسُرُرًا، اور تخت بھی، تخت جس پر بیٹھیں، وہ تخت بھی کس کے بناتے؟ چاندی کے، علیہا یتکئون، جس پر یہ تکیہ لگاتے، وزخرفا، اس سے پہلے فعل نکالے، وجعلنا لہم زخرفا، اور ہم ان کے لیے بناتے سونے کے، کس کے؟ یعنی یہ جو مال و اسباب ہے، سونا چاندی، جو ان کی نظر میں بڑی قدر و قیمت رکھتے ہیں، اگر ہم چاہتے تو ان کے گھروں کی چھتیں، ان کے گھروں کے دروازے، ان کے گھروں کی سیڑھیاں، یہ سونا چاندی کی بناتے، جس پر یہ پیر رکھتے، کمر رکھتے، لیٹتے۔ ہماری نظر میں تو دنیا اتنی بے حیثیت اور حقیر ہے، یہ اس کے پیچھے مر رہے، بات سمجھ گئے؟ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ ان جو ہے نا، یہ کون سا ہے دوستو؟ مخففہ من المثقلہ، بات سمجھ گئے؟ پڑھا ہے نا نحو میں آپ لوگوں نے، ان اصل میں ان نہ تھا، اور بے شک یہ سب کا سب جو دنیا کا سامان ہے، یہ سب کا سب کیا ہے؟ متاع الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی چیزیں ہیں بس، اور کچھ حقیقت نہیں۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت آپ کے رب کے نزدیک وہ متقین کے لیے ہے، لکھے مستحقین آخرت، مستحقین آخرت۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن، لکھے سبب ضلالت، سبب ضلالت، اس گمراہی کا سبب کیا تھا؟ یہ لوگ جو گمراہ ہوئے نا، تو اس کا سبب کیا تھا؟ فرمائے وَمَن يَعْشُ، اور جو شخص اندھا ہو جائے، کیا ہو جائے؟ اندھا، یعشو، حاشیے پر لکھیں کہ اعشا، اعشا اس شخص کو کہتے ہیں جو ضعیف البصر ہو۔ ضعیف البصر کا کیا مطلب؟ جس کی بینائی کم ہو، اس کو اعشا کہتے ہیں، لیکن یہاں اعشا سے مراد کون ہے؟ اندھا، بات سمجھ گئے؟ یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہماری زبان میں اگر کوئی شخص کسی چیز سے ٹکرا جائے تو آنکھیں تو اس کی ہوتی ہے نا، نظر، غلطی سے پیر لگ گیا، ہم کہتے ہیں بھائی اندھے ہو گئے ہو، بات سمجھ گئے؟ تو کمزور بینائی والے کو اندھا کہہ دیتے ہیں،
اندھے کو کمزور بینائی والا کہہ دیتے ہیں. یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ جگہ بتا دیں. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن، اور جو شخص اندھا ہو جائے رحمان کی یاد سے، ذکر کے نیچے لکھے قرآن، اپنے آپ کو قرآن سے بالکل غافل کر دے، نقیض لہو شیطاناً، تو ہم اس پہ مسلط کر دیتے ہیں ایک شیطان کو، فہو لہو قرین، اور پھر وہ شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے. وہ دیکھیے قرآن کریم سے غفلت اتنی نقصان دہ ہے کہ ایک شیطان دوست بنتا ہے، اور پھر صرف دوست نہیں، پھر وہ ساتھ لگ جاتا ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، لکھیں اس کا عنوان تسلط شیطان کا اثر. تسلط شیطان کا اثر. جب شیطان کسی پہ غالب آ جائے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک یہ جو شیطان ہے، لَيَصُدُّونَهُمْ، یہ لوگوں کو روک دیتا ہے، عن السبیل، حق کے راستے سے. کس کے راستے سے؟ حق. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہے. شیطان کی دوستی کے دو بڑے نقصان ہیں. ایک نقصان تو یہ ہے کہ یہ انسان کو صحیح راستے سے روک دیتا ہے، رکاوٹ ڈال دیتا ہے، تو انسان غلط رخ پہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن اس سے بڑھ کر نقصان یہ ہے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ انہم مہتدون، کہ میں صحیح جا رہا ہوں، میں بالکل ہدایت پر ہوں. حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب یہ ہمارے پاس پہنچے گا، جاءنا یوم القیامہ، کب اللہ کے پاس پہنچے گا؟ قیامت کے دن. قالا، تو یہ بندہ کہے گا، یا لیت، ہائے کاش، بینی و بینک بعد المشرقین، میرے اور تیرے درمیان اتنی دوری ہوتی جتنا کہ مشرق و مغرب کی دوری. دنیا میں تو شیطان کی دوستی کو اچھا سمجھا، لطف اٹھایا. قیامت کے دن جب اس کے نقصانات سامنے آئے تو افسوس کرتے ہوئے کہے گا، یا لیت، ہائے کاش، بینی و بینک بعد المشرقین، میرے اور تیرے درمیان آ سکے گا. اس ظلمتم، اس لیے کہ تم ظلم کر چکے. اس کے نیچے لکھے فی الدنیا، جب تم دنیا میں اپنے اوپر ظلم کر چکے، بات نہیں مانی، نہیں سمجھی، تو آج یہ شیطان کی یاری کوئی فائدہ نہیں دے گی، بلکہ انکم فی العذاب مشترکون، تم سب کے سب اس عذاب میں مشترکہ طور پہ شامل ہو جاؤ گے، سب وہیں پر چلے جاؤ گے. افانت تسمع الصم، اب خطاب ہے، اللہ پاک خطاب فرما رہے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. افانت، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ سنانا چاہتے ہیں الصم، کس کو؟ بہرے کو. او تہدی العمی، یا آپ راستہ دکھانا چاہتے ہیں نابینا کو. ومن کان فی ضلال مبین، اور جو کھلی گمراہی کے اندر پڑا ہوا ہے. یہ تسلی ہے کہ آپ اپنی محنت کا نتیجہ اگر نہ دیکھیں اس دنیا میں تو پریشان نہ ہو، اس لیے کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو حق بات سننے سے بہرے ہو چکے ہیں، جو ہدایت کا راستہ دیکھنے سے اندھے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. خلاصہ اس کا کیا ہے کہ ان پر مہر جباریت لگ گئی ہے. مہر، یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک مہر ہوتی ہے جب کسی کی محرومی مقدر ہو جائے، ہدایت کا راستہ اللہ بند کر دے، اس کو کہتے ہیں مہر جباریت. پھر اس پر محنت کرنا ایسا ہے جیسے کہ انسان پتھر کے ساتھ باتیں کرتا ہے، انہیں فائدہ نہیں ہے. لیکن چونکہ آخری امت مکلف ہے دین کی دعوت اور ہدایت کی بات کرنے کی، تو ہم اپنا کام تو کرتے رہیں گے، باقی سامنے نتیجہ کتنا نکلتا ہے اس کے ہم مکلف نہیں ہیں. افانت تسمع الصم، کیا آپ بہروں کو سنانا چاہتے ہیں یا اندھوں کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں؟ ومن کان فی ضلال مبین، اور جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. فإما نذهبن بک، فإما، اگر ہم آپ کو لے جائیں اس دنیا سے، اگر ہم آپ کو لے جائیں یعنی آپ پر موت اگر آ جائے
تو تب بھی پریشانی کی بات نہیں. فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم ان منکروں سے انتقام لے کر رہیں گے. دیکھیں، انسان جب اخلاص کے ساتھ کسی پر محنت کرتا ہے، اپنی زندگی لگا دیتا ہے، اور سامنے والا بجائے اس پر خوش ہونے کے، فائدہ اٹھانے کے یا احسان ماننے کے، وہ اور دشمنی پہ آ جائے اور آپ کو نقصان پہنچائے، تو دل زیادہ دکھتا ہے نا، کہ میں نے اتنی محنت کی اور اس نے اس کا یہ سلوک اور نتیجہ دیا. تو دل میں ایک خواہش تو ہوتی ہے کہ میں اس کا انجام بد اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، کچھ تو ہو جائے. جیسے اس وقت پوری اسلامی دنیا یہ تو ضرور چاہتی ہے کہ بھئی ہم دیکھ لیں کہ اسرائیل ہماری آنکھوں کے سامنے تباہ ہو جائے، ان پر اللہ کا عذاب آ جائے. سب انتظار میں ہے نا. لیکن اللہ کے یہاں ضابطہ کیا ہے؟ نافرمان کی پکڑ کا ضابطہ کیا ہے؟ اس کی دو شکلیں فرمائی. ایک شکل تو آپ علیہ السلام سے فرمایا یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی پوری کر لیں، ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں، آپ کے سامنے ان پر کوئی عذاب نہیں آیا، تب بھی آپ بے فکر رہیں، آخرت کا پورا عذاب ان کے لیے تیار ہوگا. اور دوسری شکل یہ ہے کہ ان پر جس عذاب کا وعدہ ہے اس کے کچھ آثار ہم آپ کو دنیا میں دکھا دیں گے، تھوڑی تھوڑی پکڑ آپ کو نظر آ جائے گی، باقی پورا انتظام تو آخرت میں رکھا ہوا ہے. بات سمجھ گئے؟ دیکھیں، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، پھر اگر ہم آپ کو لے جائیں اس دنیا سے، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو بے شک ہم ان سے انتقام لے کر رہیں گے. کہاں پر؟ آخرت میں. او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا ہم آپ کو دکھا دیں الَّذِي، وہ عذاب، وعدناہم، جس کا ہم نے ان کافروں کے لیے وعدہ کر رکھا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو دنیا میں دکھا بھی دیں. فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تو بے شک ہم اس پر بھی قدرت رکھنے والے ہیں. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي، اس کے نیچے لکھے تسلی و دلیل وحی. یہ تسلی بھی ہے آپ علیہ السلام کو اور ایک دلیل وحی بھی ہے. فَاسْتَمْسِكْ، آپ مضبوط پکڑ لیں، بِالَّذِي، اس وحی کو، اوحی الیک، جو آپ کی طرف بھیجی گئی. انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، انَّهُ، ہو ضمیر کے نیچے لکھیں قرآن کریم، بے شک یہ قرآن کریم، لَذِكْرٌ لَكَ، یہ نصیحت ہے آپ کے لیے بھی، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے بھی. ذکر کا ایک ترجمہ تو نصیحت ہے جو معروف ہے، ایک ترجمہ استاد صاحب لکھواتے ہیں کہ باعث شرافت ہے. یہ قرآن کریم کیا ہے؟ باعث شرافت ہے. جتنا انسان کا تعلق قرآن کریم سے مضبوط ہوتا ہے، اتنا انسان کے اندر دنیا کی شرافت کے اوصاف پیدا ہوتے، شرافت کے. اس لیے عام طور پہ جو قرآن کریم سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو ملیں گے سادہ سے لوگ ہوں گے، درویش سے لوگ ہوں گے نا. لباس بھی سادہ، بات چیت بھی سادہ، کھانا پینا بھی سادہ، یہ سب چیزیں سادگی. کیوں؟ قرآن کریم کا کمال یہ ہے کہ یہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے کو تکلفات سے نکال دیتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ قرآن کریم باعث شرافت ہے، لکا، آپ کے لیے بھی، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے بھی. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عن قریب، تُسْأَلُونَ، تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، لیکن دلیل نقلی اجمالی، دلیل نقلی اجمالی. اب غور کریں دوستو، فرمائے وَاسْأَلْ، اور پوچھ لو، من، ان سے، ارسلنا، جنہیں ہم نے بھیجا، من قبل کا، آپ سے پہلے، من رسولنا، اپنے رسولوں میں سے. اللہ پاک نے فرمایا اگر تمہیں مزید اطمینان کرنا ہو، مزید اطمینان، تو ایسا کرو کہ جو سابقہ رسول اور انبیاء اور پیغمبر ہم نے بھیجے تھے، تو جا کر ان سے پوچھ لو کہ آیا یہ پیغمبر برحق ہے یا نہیں، یا یہ کتاب برحق ہے یا نہیں.
جا کے ان رسولوں سے پوچھ لو. اس پہ کوئی اشکال ہوگا کیا؟ ان سے کیسے پوچھ لیں؟ وہ تو گزرے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے، سینکڑوں سال ہو گئے. اب کوئی کہے کہ جی ٹھیک ہے میں تو جا کے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتا ہوں، تو کہاں پوچھیں جی؟ کیا رابطے کی شکل ہوگی؟ بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ جبکہ اللہ فرما رہے ہیں پوچھ لو، جا کے ان رسولوں سے پوچھ لو جو کہ آپ سے پہلے گزر چکے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کی کتابوں کو بغور دیکھ لو، ان کی کتابوں کو. اور یہ ایسا ہے جیسے آج کوئی حوالہ دیتا ہے نا، تو کیا کہتے ہیں؟ چلو امام بخاری سے پوچھتے ہیں. تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ بخاری شریف کھولنا. چلو حدیث سے پوچھتے ہیں، بات سمجھ گئے؟ چلو صاحب ہدایت سے پوچھتے ہیں، تو ان کی کتاب مراد ہوتی ہے نا. یہ ایک تعبیر ہے. تو اللہ پاک بھی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو سابقہ آسمانی کتابیں موجود ہیں، باوجود اتنی تحریفات کے کہ اس میں سب کچھ کیا انہوں نے، لیکن اب بھی اگر اس کو کھول کے دیکھ لو تم پر حق واضح ہو جائے گا. اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی معبود بنائے ہوئے ہیں یعبدون کے جن کی عبادت کی جائے؟ یہ تو شرک میں ایسا بے تکلف چل رہے ہیں یہ لوگ کہ جیسے ہم نے ان کو اپنی طرف سے کچھ معبود دیے ہوئے ہیں. اجعلنا، کیا ہم نے بنا کر دیے ہیں من دون الرحمن، اللہ کے علاوہ، آلہۃ، معبود، یعبدون کے جن کی عبادت کی جائے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، لکھیں دلیل نقلی تفصیلی نمبر 3، دلیل نقلی تفصیلی نمبر 3. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، یقیناً ہم نے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو، بِآيَاتِنَا، دلائل و معجزات دے کر. آیاتنا کا ترجمہ دلائل و معجزات دے کر بھیجا، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. فقالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جا کر کہا، انی رسول رب العالمین، بے شک میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، میں ان کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں. فلما جاءہم بآیاتنا، اس کے نیچے لکھیں اہل فرعون کا عناد، عناد کہتے ہیں ضد کو. فلما جاءہم بآیاتنا، لیکن جب وہ رسول ان کے پاس پہنچے ہماری نشانیاں لے کر، اذا ہم منہا یضحکون، تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگ گئے. وہ ان کا، یضحکون کے نیچے لکھے معمولی سمجھ کر. کیا سمجھ کر؟ معمولی. جب انسان کو کوئی بات ہلکی لگتی ہے نا تو وہ ہنستا ہے، مذاق اڑاتا ہے. تو معمولی سمجھ کر مذاق اڑانے لگے. وما نریہم من آیۃ الا ہی اکبر من اختہا، اللہ پاک فرماتے ہیں جبکہ ہم نے ان کو جو بھی نشانی دکھائی، ہم نے انہیں جو بھی نشانی دکھائی، الا ہی اکبر من اختہا، مگر یہ کہ وہ بڑھ کر تھی، من اختہا، اپنی مشابہ سے. سب سے زیادہ نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس آئی. اللہ پاک نے ان کو طرح طرح کی چیزیں دکھائی، اور ہر آنے والی جو نشانی ہوتی تھی نا وہ پچھلی نشانی سے بڑھ کر ہوتی تھی کہ بھئی ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے ابھی. بات سمجھ گئے؟ تو فرمائے ہم نے ان کو جو نشانی دکھائی وہ اکبر من اختہا، اپنی مشابہ سے بڑھ کر ہوتی تھی. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے ان کو پکڑ لیا بالعذاب، طرح طرح کے عذاب میں. عذاب کا ترجمہ لکھے طرح طرح کے عذاب میں پکڑا، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس لوٹ سکے، اس غلط راستے سے واپس آ جائے. وقالو، لکھے فرعونیوں کا معاہدہ، فرعونیوں کا معاہدہ. اصل میں ہوا یہ کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور استہزاء کیا اور ان کو معمولی سمجھا، اللہ پاک کی طرف سے ان پر کچھ پکڑ آنا شروع ہو گئی، کچھ پکڑ آئی. جیسے قرآن کریم میں آپ نے پڑھا بھی ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ. تو ان پر ایک طوفان مسلط ہوا
اور ٹڈیوں کے لشکر آئے، ان کے فصلوں پر بیٹھ گئے، سب تباہ ہوا، اور جسم کے اندر جوئیں پیدا ہو گئی، پورا جسم بھر گیا۔ اور مینڈک جانتے ہیں نا، مینڈک اتنے زیادہ ہو گئے کہ یہ جہاں بیٹھتے تھے تو مینڈک چھلانگ لگاتا تھا۔ اب یہ نوالا بناتے تھے اور ادھر سے ایک چھلانگ ہوتی تھی اور مینڈک آتا تھا، تو فوراً ہاتھ روک لیتے تھے۔ اب کیا کریں بھائی جی؟ تو اب پریشان ہو گئے، سمجھ گئے کہ واقعی اللہ کے پیغمبر کی توہین کی پکڑ شروع ہو گئی ہے۔ تو اب بوقت ضرورت تو انسان پھر ہر ایک کے پاس آتا ہے، تو پھر آ کے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ بھئی آپ اپنے رب سے دعا کر لیں کہ ہم سے یہ عذاب ہٹا دے، ہم ایمان لا رہے ہیں، ہم لا رہے ہیں۔ دیکھیں، وقالوا یا ایھا الساحر، اور فرعونیوں نے کہا او جادوگر، او جادوگر۔ اب ایک سوال ذہن میں بنتا ہے کہ اگر یہ اپنی بات لے کر آئے تھے تو سائل اور ضرورت مند تھے نا، ایسے موقع پر تو کوئی بدماشی نہیں کر سکتا، بلکہ ادب کے الفاظ استعمال کرتا ہے، لیکن آ کے کہا او جادوگر، تو یہ کیسے ہو گیا؟ بات سمجھیں۔ ایک جواب دیا گیا کہ یہ انہوں نے بدحواسی میں کہا۔ انسان پر جب برا وقت ہوتا ہے نا، تو اس بے چینی کے اندر منہ سے کیا نکلا اور کیا بولنا تھا، بعض دفعہ یہ چیزیں خلط ملط ہو جاتی ہیں۔ سمجھ گئے دوست؟ ایک بات۔ دوسرا جواب جو ذرا بہتر جواب ہے کہ یہ اس زمانے کا محترم لفظ ہے۔ اس زمانے میں جو آدمی جادوگر ہوتا تھا اس کو وہ لائق احترام سمجھتے تھے، لائق احترام سمجھ۔ جیسے ہمارے ہاں اگر بڑا عالم ہو تو لوگ اس کو شیخ کہتے ہیں، حضرت کہتے ہیں، ہے نا؟ تو ان کے ہاں قابل احترام کے لیے ساحر کا لفظ تھا۔ جو جتنا ماہر جادوگر ہے وہ اتنا زیادہ قابل احترام ہے، تو لہٰذا یہ لفظ بے ادبی کا نہیں تھا بلکہ احترام کا تھا ان کی سوچ کے اعتبار سے۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ تو کہنے لگے یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ادع لنا ربک، آپ دعا کر لیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، بما عہد عندک، جو اس نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ یعنی کہ یہ عذاب ٹل جائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ہدایت اور حق پر آئے تو میں عذاب ہٹا دیتا ہوں۔ فرمایا آپ اپنے رب سے دعا کر لیں جو اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ یہ عذاب ہٹ جائے گا، اننا لمہتدون، بے شک ہم ہدایت پر آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں جی، ہم تیار ہیں بالکل۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، اللہ پاک فرماتے جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کیا، اذا ہم ینکثون، تو انہوں نے اپنے اس عہد کو توڑ ڈالا، عہد کو توڑ ڈالا، کام ہو گیا تو ختم، پھر تعلق ختم ہو گیا۔ ونادى فرعون فی قومہ، لکھیں استکبار فرعون، استکبار کہتے ہیں تکبر کو، اور فرعون نے پکارا فی قومہ، اپنی قوم کو، قال، اور کہا یا قوم، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار، کیا یہ مصر کی بادشاہت اور یہ نہریں تجری من تحتی، جو چلتی ہے میرے حکم سے، کیا یہ میری نہیں؟ کیا یہ میری نہیں ہے؟ یہ پورا مصر اور اس میں بہنے والی نہریں جو میرے حکم سے بہہ رہی ہے، یہ میری نہیں؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، یہ کہ اتنی بے ادبی کی، اور کیا میں زیادہ بہتر نہیں ہوں اس شخص سے، ہوا مہین، جو کہ حقیر ہے۔ تو حقیر کس کو کہہ رہا ہے فرعون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کیا میں اس حقیر آدمی سے زیادہ بہتر نہیں ہوں؟ اور آگے کہا ولا یکاد یبین، جو اپنی بات واضح بھی نہ کر سکے، جو اپنی بات، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی نا، وہ بچپن میں وہ انگارہ منہ پر رکھ لیا تھا، تو زبان پہ ہلکی سی لکنت آ گئی تھی، جیسے لکنت والے کی زبان تھوڑی اٹک جاتی ہے، تو کہا یہ کیسے میرے مقابلے میں ہے، یہ تو اپنی بات بھی واضح نہیں کر سکتے۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، کیوں اس پر نہیں اتارے گئے سونے کے کنگن؟
اگر یہ واقعی اتنے بڑے انسان ہیں تو پھر تو ان کے اوپر سونے چاندی کی بارشیں ہوتی، اس لیے کہ سوچ وہی مادیت کی تھی. اس پر کیوں سونے کے کنگن نہیں اتارے گئے؟ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا اس کے پاس فرشتے آتے مقترنین لگاتار. اگر یہ واقعی آسمانی وحی سے بنے ہیں تو آسمان سے تو فرشتے آتے ہیں، تو پھر تو ہر وقت ہم جاتے اور دیکھتے ہیں ان کے پاس فرشتوں کی قطاریں لگی ہوئی. فاستخف قومہ، فرعون نے اپنی قوم کو بیوقوف بنا دیا. کیا بنا دیا؟ ان سے خطاب کیا نا. یہ تو ظالم بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے، جب دیکھتے ہیں کہ میری بادشاہت کو کوئی خطرہ ہے اور کوئی شخص لوگوں کا ذہن بدل سکتا ہے تو وہ پھر قوم سے خطاب کرتے ہیں اور ان کو اپنے فضائل و مناقب بتاتے ہیں اور آنے والے کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں. یہ کہاں سے آ گیا اور اس کے پاس کیا ہے؟ میری تو اتنی طویل خدمات ہیں، اور لہٰذا اپنی قوم کو بیوقوف بنا دیا. فاطاعوہ، تو قوم نے اس کی اتباع کی. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ ایک نافرمان قوم تھی. 1-2 منٹ میں آ رہا ہوں. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھول دی 55. فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین. لکھیں انجام مجرمین، انجام مجرمین. فلما آسفونا، جب انہوں نے ہمیں غصے میں ڈالا، غضب میں ڈالا. اللہ پاک فرما رہے ہیں جب فرعونیوں نے حد کر دی اور اللہ کے غضب کو دعوت دے دی، انتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم اجمعین، اور ہم نے ان سب کے سب کو غرق کر دیا. فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، اور ہم نے کر دیا ان کو سلفاً، گئے گزرے. کیا کر دیا؟ گئے گزرے، اور مثال بنا دیا للآخرین، بعد والوں کے لیے. یعنی ایسا نام و نشان مٹایا کہ گویا جیسے کوئی کسی کا قصہ کہانی سناتا ہے نا، کہ ایک وقت تھا اور ایک بادشاہ گزرا اور ایک فلاں گزرا. ہم نے ان کو قصہ کہانی بنا دیا اور بعد والوں کے لیے مثلاً ایک مثال اور عبرت بنا دیا. ولما ضرب ابن مریم مثلاً، لکھیں کفار کا معاندانہ اعتراض، کفار کا معاندانہ، معاند کہتے ہیں یعنی ایک ضد کی بنیاد پر. بعض اعتراض کے پیچھے کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ ہوتی ہے، انسان کچھ سمجھنا چاہتا ہے. بعض اعتراض صرف ضد پر مبنی ہوتا ہے. تو کفار کا معاندانہ اعتراض دیکھیں. ولما ضرب ابن مریم مثلا، اور جب بیان کیا گیا ابن مریم کو بطور مثال کے. ابن مریم سے مراد کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جب ان کو بطور مثال کے بیان کیا گیا تو اذا قومک منہ یصدون، تو اس وقت آپ کی قوم تالیاں بجانے لگی. کیا بجانے لگی؟ اس لیے تالیاں منع ہے نا، تالیوں کو منع کیا گیا. تو وہ قوم کیا کرنے لگی؟ تالیاں بجانے لگی. وقالو، اور کہنے لگی آلہتنا خیر ام ہوا، کیا ہمارے یہ بنائے ہوئے معبود یعنی بت یہ زیادہ بہتر ہے؟ ام ہوا، یا وہ زیادہ بہتر ہے؟ ہوا سے مراد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس آیت کا کیا مطلب ہے. کہنے لگے ہمارے یہ معبود زیادہ بہتر ہیں یا وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام. اللہ پاک نے فرمایا ما ضربوہ لک الا جدلا، یہ لوگ آپ کے سامنے ان کی مثال صرف جھگڑے کی خاطر بیان کرتے ہیں. جدلا کا ترجمہ لکھیں جھگڑے کی خاطر. ان کی مثال صرف جھگڑے کی خاطر بیان کرتے ہیں.
بل ہم قوم خصمون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک جھگڑالو قوم ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جب قرآن کریم کے اندر یہ آیات اتری کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، ہے نا قرآن کریم میں، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، حسب جہنم، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا قیامت کے دن، اللہ پاک نے فرمایا۔ تو بات واضح تھی کہ تم بھی اور جو تم نے بت وغیرہ بنائے ہوئے ہیں وہ سب آگ میں جلیں گے، اللہ پاک تمہیں دکھائیں گے کہ یہ تمہارے معبود تھے، آج آگ میں جل رہے ہیں۔ تو یہ مشرکین مکہ اتنے شرارتی تھے کہ انہوں نے اس سے اپنے ایک مقصد کی بات نکالنے کی کوشش کی اور کہا کہ اچھا، دنیا میں جس کو معبود بنایا گیا وہ اگر جہنم کی آگ میں جلے گا تو پھر تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عیسائیوں نے کیا بنایا؟ اللہ کا درجہ دیا، اللہ کا بیٹا کہا۔ بات سمجھ گئے؟ تو کیا اس سے ہم یہ سمجھ لیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آگ میں ہوں گے؟ ان کا اعتراض سمجھ گئے؟ تو اس آیت کے اترنے پہ کیا کرنے لگے؟ تالیاں بجانے لگے اور کہا کہ او ہو یہ تو مسئلہ حل ہو گیا، اگر ہمارے بت جہنم میں جائیں گے تو پھر تو عیسیٰ علیہ السلام بھی جائیں گے، اور تم تو کہتے ہو وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو اگرچہ اس کا جواب تو اللہ پاک نے وہیں پر دے دیا، ان الذین سبقت لہم من الحسنی، کہ بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہم بھلائی کا فیصلہ کر چکے ہیں، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، وہ تو نہیں جائیں گے۔ بلکہ مقصد کیا تھا کہ جو تم اپنے ہاتھوں سے معبود تراشتے ہو، بت بناتے ہو، وہ جہنم میں جلیں گے۔ انبیاء علیہم السلام یا فرشتے مراد نہیں ہیں۔ لیکن یہ بڑے خوش ہو گئے مشرکین اور تالیاں بجانے لگے، تو اللہ پاک نے ان کا تذکرہ کیا، ان ہوا الا عبد انعمنا، لکھ کے تفصیل جواب، تفصیل جواب، اب جواب کی تفصیل آ گئی۔ فرمایا ان ہوا الا عبد، وہ تو ہمارے بندے تھے۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو ہمارے بندے تھے، انعمنا علیہ، جن پر ہم نے انعام کیا، اس کے نیچے لکھے کمالات نبوت کے ساتھ، جن پر ہم نے انعام کیا کمالات نبوت سے، وجعلناہ مثلا، اور ہم نے ان کو بنا دیا نمونہ، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ، تو ہم لے آئے تمہارے بدلے میں ملائکتاً، فرشتوں کو، فی الارض، اس زمین میں، یخلفون، تمہارے بعد رہنے کے لیے۔ تم کوئی زمین کے لیے ضروری تھوڑی ہو، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نہیں رہو گے تو یہ دنیا کا نظام ہل جائے گا، ہم چاہیں تو تمہارے بعد یہاں فرشتوں کو بسا دیں، ہم کر سکتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، انہو ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بے شک عیسیٰ علیہ السلام، لعلم، ایک علامت ہے، للساعتی، کس کی؟ قیامت کی، وہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے نا کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے تشریف لائیں گے؟ آسمانوں سے۔ اس وقت حیات ہے، حیات عیسیٰ علیہ السلام اس امت کا عقیدہ ہے، اس وقت آسمانوں پہ زندہ ہے، دوسرے آسمان پر ہے، قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، ملک شام کے مینار پہ، جامع مسجد کے مینار پہ اتریں گے، پھر نیچے آئیں گے اور امت کی قیادت کے لیے آگے بڑھ جائیں گے۔ تو وہ تو قیامت کی ایک نشانی ہے، علامت ہے۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ فلا تم ترن بہا، اس کے نیچے لکھے اصول کامیابی، یہاں سے اصول کامیابی بیان ہو رہا۔ فلا تم ترن بہا، لہٰذا تم ہرگز شک مت کرو، بہا، ان کے بارے میں۔ بہا کی ہاں ضمیر میں دونوں احتمالات ہیں، ایک قول یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا کے آنے میں تم شک مت کرو، دوسرا ہے کہ ہاں کی ضمیر قیامت کی طرف ہے،
کہ قیامت کے آنے میں شک مت کرو. تو لا تمترن کے نیچے لکھے اصول کامیابی نمبر 1. واتبعون نمبر 2، اور میری ہی اتباع کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے. ولا یصدنکم الشیطان، اصول کامیابی نمبر 3، تمہیں ہرگز شیطان نہ روک دے، یعنی حق کے راستے سے روک نہ دے. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ولما جاء عیسیٰ بالبینات، لکھے دلیل نقلی تفصیلی نمبر 4، دلیل نقلی تفصیلی نمبر 4. اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، قالا تو فرمایا قد جئتکم، یقیناً میں تمہارے پاس آیا ہوں، بالحکمت مضبوط باتیں لے کر. کیا لے کر؟ مضبوط باتیں لے کر آیا ہوں. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ، اور تاکہ میں تمہارے لیے واضح کر دوں، بعض الذی، وہ بعض باتیں، تختلفون فیہ، جس میں تم آپس میں اختلاف کرتے ہو. فاتقوا اللہ، لکھیں اصول کامیابی، بس اللہ ہی سے ڈرتے رہو. واطیعون، اور میری ہی اطاعت کرو. ان اللہ هو ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، تم سب کا بھی رب ہے. فاعبدوہ، تم اسی کی بندگی کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، لکھے ازالہ شبہ، ازالہ شبہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا میں آ کر توحید کی دعوت دی، ہے نا؟ ہر پیغمبر کا یہ مقصد تو مشترک ہے، دعوت الی التوحید. تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو پھر شرک کہاں سے آیا؟ پھر کیسے شرک ہو گیا؟ بلکہ ان کے ماننے والے نے تو انہیں اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، خدائی میں بنا دیا. تو ایک طرف تم کہتے ہو وہ توحید کی دعوت لے کر آئے، دوسری طرف انہی کے ماننے والے شرک پر چل پڑے، یہ دونوں باتوں میں تو جوڑ ہی نہیں. تو اس کا جواب دیا فاختلف الاحزاب من بینہم. احزاب کہتے ہیں جماعت کو، امت نے آپس میں اختلاف کر ڈالا. ان کی دعوت پر کوئی اشکال نہیں ہو سکتا، انہوں نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا، لیکن بعد والے آپس میں لڑ پڑے خود اپنے طور پہ. بات سمجھ گئے؟ اس میں تو بڑے کا کوئی قصور نہیں ہے. بات ہو گئی؟ تو جماعتوں نے آپس میں اختلاف کر ڈالا. فویل للذین ظلموا، لکھے تخویف اخروی، آخرت کا ڈراوا. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، من عذاب یوم علیم، اس دردناک دن کے عذاب سے. هل ينظرون الا الساعہ، یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے، الا الساعہ مگر قیامت کا، ان تأتیہم بغتۃ، کہ وہ ان پر اچانک آ جائے گی، وہم لا یشعرون، اور انہیں گمان تک نہیں ہوگا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن ایک دوسرے کے دوست وہ دشمن ہو جائیں گے. جو آپس کے دوست ہوں گے وہ اس دن کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے. الا المتقین، سوائے کس کے؟ متقین. دیکھیں معلوم ہوا کہ نیک بنیاد پر جو دوستی ہوگی، نیک لوگوں کی دوستی، وہ وہاں بھی کارآمد ہے. دنیاوی غرض اور ذاتی مقاصد کی جو دوستی ہے وہ وہاں کارآمد نہیں. متقین کی دوستی فائدہ دے گی قیامت کے میدان میں بھی. یا عبادی، اس سے پہلے محذوف نکالے، یقال لہم، ان سے کہا جائے گا اے میرے بندو، لا خوف علیکم، اس کے نیچے لکھے انجام متقین، اے میرے بندو نہ تم پر آج کے دن کوئی خوف ہے، ولا انتم تحزنون، نہ تم کچھ غم کرو. الذین آمنوا، لکھے اوصاف متقین. اب متقین کون لوگ ہیں؟ فرمائے وہ لوگ آمنوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے، وکانوا مسلمین، اور مان کر چلتے رہے، مان کر چلتے رہے. ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، اس سے پہلے بھی نکالے قیل لہم، قیل
ان متقین سے کیا کہا جائے گا؟ ادخلوا الجنہ. ادخلوا الجنہ کے نیچے عنوان لکھے تفصیل انعامات. تفصیل ان کو کیا کیا انعام ملے گا. انعام نمبر 1، ادخلوا الجنہ، اللہ فرمائیں گے داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم وازواجکم، تم بھی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں بھی، تحبرون خوشیاں مناتے ہوئے. کیا مناتے ہوئے؟ خوشیاں. چونکہ دنیا میں انسان مزاجاً اپنے آل و اولاد کے ساتھ خوش ہوتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہوتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ پاک اہل ایمان کو آپس میں جدا نہیں فرمائیں گے، یہ اللہ کی مہربانی ہوگی. تو کہا جائے گا تم بھی جاؤ، تمہاری بیویاں بھی جائیں، تحبرون، اور ایسے نہیں جاؤ کہ ایک کا منہ اس طرف ہو اور ایک کا اس طرف ہو. دنیا میں تو یہ بھی ہو جاتا ہے نا، آپس میں جا تو رہے لیکن سائڈ تبدیل. تو خوشیاں مناتے ہوئے چلے جاؤ جنت کے اندر، خوشی خوشی جاؤ. یطاف علیہم بصحاف، انعام نمبر 2، ان پر پیش کی جائیں گی بصحاف، رکابیاں، پلیٹیں، من ذہب، سونے کی بنی ہوئی، واکواب، اور گلاس، وفیہا ما تشتہیہ الانفس، انعام نمبر 3، اور ان کے لیے اس جنت میں وہ کچھ ہے جو ان کے دل چاہیں گے، جو ان کے دل چاہیں گے، دلوں کی جو چاہت ہوگی وہ ان کو ملے گی. وتلذ الاعین، اور جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گی، آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گی. وانتم فیہا خالدون، اور سب سے بڑھ کر نعمت کیا ہوگی کہ تم کو اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، اور کہا جائے گا یہ وہ جنت ہے، الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، جن کے تم وارث بنا دیے گئے، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بسبب تمہارے اعمال کے، تم نے نیک اعمال دنیا میں کیے، آج اللہ نے تمہیں میراث میں جنت دے دی. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ، انعام نمبر 4، تمہارے لیے اس جنت میں فاکہۃ کثیرہ، بہت پھل ہے، منہا تأکلون، جس میں سے تم کھاتے رہو گے. ان المجرمین، لکھے انجام مجرمین، بے شک مجرمین فی عذاب جہنم خالدون، وہ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یفتر عنہم، نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا، وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس عذاب میں نا امید ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ نا امید، آس ٹوٹ جائے گی ان کی کہ بس اب تو نہیں نکل سکتے. وما ظلمناہم، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ہم نے ان پر ظلم، ولیکن کانوا ہم الظالمین، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. ونادوا یا مالک، مطالبہ موت، مطالبہ، جب تکلیف حد سے بڑھ جائے گی جہنمیوں پر تو اب کیا کریں؟ تو پکاریں گے کس کو؟ جو جہنم کا داروغہ ہے نا، دربان ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مالک ہے. کہیں گے او مالک، اس کو آواز دیں گے جہنمی، او مالک، لیقضی علینا ربک، آپ کا رب ہمارا خاتمہ کر دے. خاتمہ کیسے کر دے؟ موت دے دے. یعنی اس حد تک راضی ہو جائیں گے کہ ہم پر موت آئے لیکن ہم اس عذاب سے اب نکلیں، چاہیے کہ تمہارا رب ہمارا خاتمہ کر دیں. قالا، تو جواب میں وہ مالک کہے گا انکم ماکثون، تمہیں یہی رہنا ہے، تمہیں یہی رہنا ہے. لقد جئناکم بالحق، سبب عذاب، یہ عذاب کیوں ملا؟ اللہ فرمائیں گے یقیناً ہم نے تم تک پہنچائی تھی بالحق، کے حق کی بات، ہم نے تم تک حق کی بات پہنچائی. ولیکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تم میں سے زیادہ تر لوگ حق کو ناپسند کرتے رہے. ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، اس کے نیچے لکھے التفات بسوئے اہل مکہ و زجر. التفات، ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ التفات انتقال کے معنی، منتقلی، موضوع چل رہا تھا اور اب اللہ پاک نے اس کو دوبارہ موڑ دیا اہل مکہ کی طرف، چونکہ اصل مخاطبین وہ ہیں.
التفات بسوئے اہل مکہ اور زجر بھی ہے. فرمائے ام ابرموا امرن، کیا ان کافروں نے کوئی خاص انتظام کر رکھا ہے، تدبیر کر رکھی ہے. فإنا مبرمون، تو بے شک ہم بھی انتظام کرنے والے، ہم بھی انتظام کرنے والے. ان کا یہ اتنے انداز سے انکار کرنا، توحید کو رد کرنا، پیغمبر کی تکذیب کرنا، قرآن کا مذاق اڑانا، اس سے ایسا لگتا ہے جیسے ایک آدمی پورا انتظام کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا. فرمایا اگر انہوں نے کوئی خاص انتظام کیا ہے یہاں، تو ہم نے بھی ان کا انتظام پورا کر کے رکھا ہوا ہے جہنم میں. ام یحسبون، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ انا لا نسمع سرہم، کہ ہم نہیں سن پا رہے ان کی چھپی ہوئی باتوں کو. سر، چھپی ہوئی باتیں. ونجواہم، اور ان کی خفیہ مشوروں کو. یہ جو آپس میں خفیہ مشورے کرتے ہیں، چھپی ہوئی باتیں کرتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ان کافروں کا کیا گمان ہے کہ ہمیں یہ آواز نہیں آ رہی؟ بلا، کیوں نہیں. ورسلنا لدیہم یکتبون، سننا تو اپنی جگہ پر ہے، ہمارے فرشتے ان کے قریب بیٹھ کے لکھ بھی رہے ہیں، ان کے قریب بیٹھ کر لکھ بھی رہے ہیں. ہم سن بھی رہے ہیں اور فرشتے بطور دلیل کے لکھ بھی رہے ہیں. قل ان کان للرحمن ولد، لکھے طریق مناظرہ مع المشرکین، طریق مناظرہ مع المشرکین کے ساتھ اگر کبھی مباحثے کا، مناظرے کا وقت آ جائے تو اس کے بھی کچھ آداب ہوں گے نا. ظاہر سی بات ہے کہ مناظرہ اور مباحثہ وہ ایک دوسرے کی بے عزتی کا نام نہیں ہے کہ انسان ایک دوسرے کی عزت پہ ہاتھ ڈال دے، جیسے آج کل ہوتا ہے کہ لوگ آمنے سامنے جب بیٹھتے ہیں تو سب سے زیادہ وہ طبقہ جو اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ اور تعلیم یافتہ کہتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عدم برداشت پہ آتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، ہے نا؟ اس نے اس کو نیچے گرا دیا، اس نے اس کو گرا دیا، پھر شروع ہو گئے. تو اس کا بھی تو کچھ طریقہ اور کچھ آداب ہوں گے نا. آپ نے اپنی حق بات ثابت کرنی ہے، اس کی باطل کو رد کرنا ہے، تو اس کا طریقہ. فرمایا قل ان کان للرحمن ولد، آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہوتی، اگر رحمان کی، اگر اللہ کے لیے اولاد ہوتی تو فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا. بات سمجھ گئے؟ اس لیے کہ پیغمبر کا تعلق پوری امت میں اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ کا احترام اور اللہ کی نسبت کا احترام پیغمبر کے پاس سب سے زیادہ ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بالفرض جیسے تم کہتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے، تو اولاد تو ایک نسبت ہے نا، ہے نا؟ نسبت ہے. بھئی آپ اپنے استاذ کی اولاد کو دیکھ لیں تو ایمان اور غیرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے انسان اس نسبت کا احترام کرتا ہے. ہمارے ہاں بزرگوں نے لکھا یہ ہمارے استاذ زادے ہیں، یہ ہمارے شیخ زادے ہیں. یہ الفاظ دیکھیں، شیخ کی اولاد کو شیخ زادہ کہتے ہیں، احترام کرتے ہیں. استاذ کی اولاد کو استاذ زادہ کہتے ہیں کہ یہ استاذ کے بیٹے. تو انسان اگر نسبت کا احترام کرتا ہے تو پیغمبر کے پاس نسبت کا احترام کتنا زیادہ ہوگا. تو بھئی اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو سب سے زیادہ احترام کون ان کا کرتا؟ پیغمبر کرتے نا. بات سمجھ گئے؟ تو فرمایا اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا. اس لیے کان للرحمن کے نیچے لکھے مقدم، اور انا اول العابدین کے نیچے لکھ کے تالی. اب یہ منطق میں آپ حضرات نے پڑھا ہے نا، طلبہ کہتے ہیں بھئی منطق مشکل ہے، ہونی نہیں چاہیے، اس کی کیا ضرورت وفاق کے نصاب میں نا. منطق اتنی ضروری ہے کہ یہ قرآن کے مشکل مقامات کو حل کرتی ہے. نکل تو گئی خیر. تو مقدم ہے اور یہ کیا ہے؟ تالی ہے. تو حاشیے پر لکھیں، آپ نے پڑھا بھی ہے کہ انتفاع تالی مستلزم ہے انتفاع مقدم کو. انتفاع تالی مستلزم ہے انتفاع مقدم کو. باقی تفصیلات آپ لوگ شرح تہذیب اور
اس میں پڑھ لیں گے نا سلم میں. سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے وہ ذات جو کہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا، رب العرش جو عرش کا رب ہے، عما ان تمام باتوں سے پاک ہے، یصفون جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. فذرہم آپ چھوڑ دیجئے ان کو، آپ چھوڑ دیجئے ان کو، یعنی ان کافروں کو ان کے حال پر رہنے دے. یخوضوا ویلعبوا، یخوضوا استاد صاحب ترجمہ لکھواتے تھے بک بک کرتے رہے. کیا کرتے رہے؟ یہ بک بک کرتے رہے، ان کو چھوڑ دیں. ویلعبوا اور کھیلتے رہیں. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، لکھے زجر مع تخویف اخروی، یہاں تک کہ یہ مل لے اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. کھیل مستی میں ان کو لگے رہنے دے، جلد ہی وہ دن قیامت کا آ جائے گا جس کا ان سے وعدہ ہے. کھیل بھی غائب ہو جائے گا اور بک بک بھی غائب ہو جائے گی. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، اللہ وہ ذات ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور جو زمین میں بھی معبود ہے. ہر جگہ اللہ کی ذات ہے، آسمان میں بھی اللہ ہے اور زمین میں بھی اللہ ہے. بعض لوگ غلط باتیں بھی کرتے تھے. فرمایا آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ، اللہ پاک ہی معبود ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہی ذات حکمت والی جاننے والی ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور بابرکت ہے وہ ذات. تبارکہ کے دو ترجمے ہیں، یا تو بابرکت یا عظیم الشان. عظیم الشان ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس کے پاس ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. وما بینہما، اور ان کے درمیان کی. وعنده علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس قیامت کا یقینی علم ہے. قیامت کب آئے گی یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا، یہاں تک کہ یہ علم اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھی نہیں دیا. ہاں ان کو قیامت کی نشانیاں بتا دی. تو قیامت کا یقینی علم اللہ کے پاس ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، لیکن نفی شفاعت قہریہ و دعوی صورت. شفاعت قہریہ کی نفی ہے. قہریہ یہ بات آپ کے سامنے بار بار آ گئی، زبردستی کی سفارش. دیکھیں ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک اپنے مقبولین، محبوبین اور صالحین کی سفارش پر فیصلے فرمائیں گے. بھئی ٹھیک ہے بھئی اس کی بھی مغفرت فرما دے، اس کی بھی فرما، لیکن وہ اللہ کے حکم اور مرضی اور اختیار سے ہوگا. کفار اور مشرکین کے پاس یہ تصور تھا کہ بعض لوگ زبردستی کی سفارش کر سکتے ہیں اور وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور یہ آج بھی ہے. آج بھی لوگ ہیں، بعض گول مول انداز میں کہتے ہیں، بعض کھل کے کہتے ہیں کہ بھئی جب تک وہ اپنے ایک ایک ملنگ کو پکڑ کر نہیں لے جائیں گے جنت میں، اس وقت تک جو ہے نا وہ نہیں ہٹیں گے میدان محشر سے. بات سمجھ گئے؟ یا جب تک وہ اپنے ایک ایک مرید کو لے کر نہیں چلے جائیں گے تو اس وقت تک حضرت الشیخ جو ہے وہ میدان سے نہیں ہٹیں گے. یہ ان کی ذات پر بہتان ہے. نعوذ باللہ، کسی نے بھی اس امت کے اندر یہ بات نہیں کی کہ میں قیامت کے میدان میں ڈٹ کے کھڑا ہو جاؤں گا اور ایک ایک کو زبردستی پکڑ کے جنت کے اندر داخل. یہ اللہ کے سامنے ہو سکتا ہے دوستو؟ یہ نفی شفاعت قہریہ ہے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور نہیں اختیار رکھتے وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ. وہ اختیار نہیں رکھتے الشفاعت سفارش کی، الا من شہد بالحق، سوائے ان کے کہ جنہوں نے گواہی دی حق بات کی. وہم یعلمون ای یصدقون، اور وہ حق کی تصدیق بھی کرتے ہیں دل سے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، لکھے دلیل عقلی اعترافی نمبر 3، اگر آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں کہ من خلقہم، کہ کس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ سب کے سب کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں، کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں. وَقِيلِهِ یا رب، یہ واو قسمیہ ہے دوستو. واو کیا ہے؟ اور قسم ہے آپ کی
اس بات کی، ہی کی ضمیر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ہے، قسم ہے آپ کے اس کہنے کی کہ یا ربی، اے میرے رب، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اے میرے رب یہ ایسی قوم ہے جو ایمان نہیں لانا چاہتی۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو اللہ پاک سے فرمایا کہ اے اللہ یہ میری قوم ایمان لانے پہ تیار نہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا وقیلی ہی، میرے پیغمبر کے اس بات کی قسم جو انہوں نے کہا کہ یہ قوم ایمان نہیں لانا چاہتی۔ اب جواب قسم محذوف نکالیں گے دوستو کہ لَأَنصُرَنَّهُ، لَأَن، میں ضرور بالضرور اپنے پیغمبر کی مدد کروں گا، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، لکھے تسلی، آپ ان سے اعراض کیجئے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا آپ ان سے کیا کیجئے؟ اعراض۔ سمجھانے کی بھی ایک حد ہے، محنت کی بھی ایک حد ہے، کوشش کی بھی ایک حد ہے۔ جب انسان کو اندازہ ہو جائے کہ یہاں اس محنت کا اب کوئی فائدہ نہیں رہا، یہ بالکل مہر جباریت کی زد میں آ چکے ہیں، فرمائے فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کریں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، وَقُلْ سَلَامٌ، اور کہہ دیجئے کہ بھائی سلام ہو۔ یہ وہ والا سلام نہیں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والا، نہیں، یہ سلام متارکت ہے۔ سلام ان کے نیچے کیا لکھے؟ سلام متارکت۔ جیسے دو دوست آپس میں لڑ پڑیں تو ایک سمجھدار ہے اور ایک ذرا زیادہ سمجھدار ہے، ہوتا ہے نا، تو بالآخر جب تنگ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی 20 گز دور سے سلام، 20 گز دور سے، یعنی بھائی دور ہو جاؤ، ختم۔ اس کو کہتے ہیں سلام متارکت۔ فرمائے ان سے کہہ دو کہ بھئی سلام ہے، یعنی جاؤ اپنا کام کرو، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، عن قریب یہ اپنے انجام کو جان لیں گے۔ یعلمون ای عاقبتہم، یہ اپنے انجام کو جان لیں گے۔ سمجھ گئے؟ چلے، سبق تو آج کم ہو گیا، اصل میں بیچ میں مہمان حضرات آ جاتے ہیں نا تو پھر جانا بھی پڑتا ہے، اور ابھی ہمارا اساتذہ کا مشورہ بھی ہے، تو آج کم ہو گیا تو انشاءاللہ ہفتے کو زیادہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ حضرات وقفہ فرما لیں ایک 20 منٹ کا۔